چل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. اصل میں جو ابھی تو وہ دیکھیں جو ایویڈنس آئے گی، ایویڈنس کی کوالٹی آئے گی، اس کے اوپر کراس ایگزامن ہوگا، اور کراس ایگزامن کے اندر پھر ٹروتھ سامنے آتی ہے کہ فیکٹ کیا ہے. ایک وٹنس نے اگر بیان دیا تو جب کراس ایگزامن ہوگا تو کئی چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن جہاں تک سیکرٹ ایکٹ کے تحت ڈیتھ بھی دی جا سکتی ہے، اگر کوئی ایسا انہوں نے سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی ہے تو سیکرٹ ایکٹ کی میکسیمم سزا ہی ڈیتھ ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ خان صاحب کے زمانے میں 29 سویلین کا ٹرائل ہوا، جس میں سے 3 کو سزا دی گئی. وہ کیسز ان کے ابھی بھی ہائی کورٹ میں چیلنج ہے، لیکن اس کا مطلب ہے وہ دی جا سکتی ہے، وہ دی بھی گئی. اور باقیوں کو 10 سے 15 ایئر دی گئی، عمر قید بھی لوگوں کو سزا ملی ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں کئی کیسز ہیں، جیسے بریگیڈیئر رضوان ہیں، ان پہ بھی سیکرٹ ایکٹ کا ٹرائل ہوا اور ان کو ڈیتھ پینلٹی دی گئی. ہی اسٹل ان دی ہائی کورٹ، اڈیالہ جیل میں ہے، اور انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. تو اس سے پہلے جنرل لیفٹیننٹ جاوید اقبال تھے، ان کو بھی 14 ایئرز آ رہی دی گئی. بے شمار مثالیں ہیں، جب بھی کوئی ایسا کیس ہوتا ہے تو اس کا پھر ٹرائل ہوتا ہے. جیسے جنرل عباسی کا بھی ٹرائل ہوا، ان کا بغاوت پر ٹرائل ہوا تو ان کو اس جرم میں 5 سال سزا دی گئی. تو یہ ٹرائل ہوتے رہتے ہیں آرمی کے اندر. لیکن پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ کورٹ جو فارمیشن کمانڈر ہیں وہ کسی بھی میجر جنرل کو اپائنٹ کر دیتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ، اور ان کے ساتھ 2 ممبرز ہوتے ہیں. ایک جج ایڈوکیٹ جنرل ڈپارٹمنٹ کا افسر موجود ہوتا ہے، اور اس طرح پھر وہ ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. اور 9 مئی میں جو ہے وہ ان کا نام ہے ماسٹر مائنڈ کے طور پر. وہ تو سر پھر اگر اس میں نام آتا ہے تو پھر تو ڈائریکٹلی ان کو سزا یہ ہوتی نہیں ہے سر. اصل میں ہونا یہ ہے کہ پہلے یہ ٹرائل جو آج کل ہو رہا ہے نا، ورنہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہوتی تو شاید 6 مہینے اور بھی انکوائری ان کی چلتی. ان کی بے شمار کئی جگہوں پہ ان کی انوالومنٹ تھی، لیکن انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ میجر ایلیگیشن جو سپریم کورٹ کی طرف سے ریٹن آیا اور اس دوران جو ڈاکومنٹ ان سے ریکور ہوئے، ان کی وہ جو ایکٹیویٹی تھی. آرمی ایکٹ اب یہ بھی کہتا ہے، یہ امینڈڈ آرمی ایکٹ ہے، اور اس کی عارف علوی صاحب نے توثیق کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی آرمی افسر اگر سینسٹیو اپائنٹمنٹ کے اوپر ہے تو 5 سال تک پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتا. یہ وہ بھی حصہ لے رہے تھے، اور ظاہر ہے وہ بھی چارج ان کے اوپر بن گیا. اس کے بعد سیکرٹ ریکارڈ ان کے پاس سونا برآمد ہوا ہے، وہ بھی رکھ نہیں سکتے تھے قانون. کوئی بھی افسر، ہم نے سروس کے دوران بے شمار سیکرٹ ڈاکومنٹ سے ہم ڈیل کرتے ہیں، بٹ وی ڈونٹ کیپ دوز ڈاکومنٹ ود اس. وہ ڈاکومنٹ ہم میں سے کوئی آدمی گھر بھی نہیں لے جا سکتا. لیکن if he was keeping with them as the ISPR نے بتایا تو یہ تو بڑا سنگین ترین offense ہے. why he was keeping، اس کا پرپس کیا تھا؟ کیونکہ اینی چیز اس میں سے اگر لیک ہو جاتی تو ملک کے لیے تو بڑا ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا. جس قسم کا ریکارڈ ان کے پاس تھا، ظاہر ہے ڈی جی ISI از دی موسٹ انفارم پرسن ان دی کنٹری. وہ پورے ملک کے دفاعی اور دوسرے سیاسی معاملات اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹوٹل کنڈکٹ ان کے پاس ہوتا ہے. ظاہر ہے کئی چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، فارن مشنز ہمارے ہوتے ہیں. پھر اگر وہ سارا ریکارڈ اسی لیے پھرتے ہیں تو وہ تو بڑا ڈینجرس دیتا ہے. لیکن جہاں تک ان کا پولیٹیکل بھی، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے بتایا کہ یہی واز ہیونگ لنکس ود دی پولیٹیکل پارٹی. 50 فگرز تھے جن کے ان کے ساتھ رابطے تھے، اور مسلسل ان کے ساتھ رابطوں میں تھے. اور ظاہر ہے ان کے ساتھ رابطے رکھنا، ان کو میسیجنگ کرنا، اور اس کے بعد ان کے میسیجز پھر ان لوگوں نے آگے ٹویٹ کرنا، تو یہ تو پورا ایک لنک اسٹیبلش ہو جائے گا اس کا. اور وہ ایویڈنس آ گئی تو ظاہر ہے ان کو بڑی کڑی سزا ملے گی. لیکن اس کے علاوہ کیونکہ یہ اسٹینڈ ہے نا کہ آرمی کے اندر ہر آدمی اپنا ایک سیل بنا لے اور وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر، جبکہ ہم نے یہ ہوتا ہے کہ وی ول ناٹ انٹرفیئر اور انڈلج ان اینی پالیٹکس. لیکن ISI از دی موسٹ انفارم پرسن ان دی کنٹری. وہ پورے ملک کے دفاعی اور دوسرے سیاسی معاملات اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹوٹل کنڈکٹ ان کے پاس ہوتا ہے. ظاہر ہے کئی چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، فارن مشنز ہمارے ہوتے ہیں. پھر اگر وہ سارا ریکارڈ اسی لیے پھرتے ہیں تو وہ تو بڑا ڈینجرس دیتا ہے. لیکن جہاں تک ان کا پولیٹیکل بھی، اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے بتایا کہ یہی واز ہیونگ لنکس ود دی پولیٹیکل پارٹی. 50 فگرز تھے جن کے ان کے ساتھ رابطے تھے، اور مسلسل ان کے ساتھ رابطوں میں تھے. اور ظاہر ہے ان کے ساتھ رابطے رکھنا، ان کو میسیجنگ کرنا، اور اس کے بعد ان کے میسیجز پھر ان لوگوں نے آگے ٹویٹ کرنا، تو یہ تو پورا ایک لنک اسٹیبلش ہو جائے گا اس کا. اور وہ ایویڈنس آ گئی تو ظاہر ہے ان کو بڑی کڑی سزا ملے گی. لیکن اس کے علاوہ کیونکہ یہ اسٹینڈ ہے نا کہ آرمی کے اندر ہر آدمی اپنا ایک سیل بنا لے اور وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر، جبکہ ہم نے یہ ہوتا ہے کہ وی ول ناٹ انٹرفیئر اور انڈلج ان اینی پالیٹکس. لیکن یہاں فرمائیں. وہ پیرلل انکوائری چل رہی ہے ابھی بھی ان کے بارے میں.
کیونکہ بے شمار لوگ ابھی بھی گرفتار ہوئے، وہ جو صاحب نے کوئی حرکات کی ہیں، کوئی اس طرح کا کام کیا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو پھر تمام جتنے بھی ڈی جی گزرے ہیں ان سب کو ہوتی ہے، کیونکہ وہ پرائم منسٹر کی اجازت کے بنا کچھ بھی نہیں کرتے. تو اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں سر. اصل میں یہ ایک ہی اپائنٹمنٹ ہے which is directly being made by the پرائم منسٹر. پرائم منسٹر جو ہیں وہ آرمی چیف کو اپائنٹ کرتے ہیں with the consultation of president، اور آرمی کی باقی کسی اپائنٹمنٹ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. آل اپائنٹمنٹس ان دی آرمی آر میڈ بائی دی آرمی چیف. آرمی چیف کو پتا ہے کہ میں نے کس جنرل کو لیفٹنٹ جنرل کور کمانڈر بنانا ہے اور کس کو کوارٹر ماسٹر جنرل بنانا ہے اور کس کو میں نے پرنسپل سٹاف آفیسر رکھنا ہے. UHQ کے اندر 4-5 لیفٹنٹ جنرلز ہوتے ہیں، دے آر نون ایز دی پرنسپل سٹاف آفیسر ٹو آرمی چیف. اور ظاہر ہے وہ GHQ کا پورا انٹرنل نظام کو انہوں نے سنبھالنا ہوتا ہے، پوری آرمی کا آپریشنل ونگ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. تو وہ یہ ڈیسیژن آرمی چیف کا ہوتا ہے بیکاز ہی ہیز ٹو سلیکٹ ہز ٹیم ایز پر دی آرمی ایکٹ تھرو آؤٹ دی ورلڈ. یہ پروسیس ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جی متحد جو ہے وہ حکومت کی صحیح ہے، اس کی اپائنٹمنٹ آرمی چیف نہیں کرتے. اس کے لیے پرائم منسٹر آسک ہم کہ مجھے نام دے دیجیے، وہ 2-3 نام دے دیتے ہیں. ان میں سے ایز پر دی رول آف بزنس پرائم منسٹر ہیز پریروگیٹو ٹو سلیکٹ اینی ون ایز دی DG ISI، یا ان کو ریموو کرنے کا بھی انہیں اختیار ہے کہ نہ ان کو چینج کر دیا جائے اور وہ کوئی اور بھی رکھ سکتے ہیں. یہ پریروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا. اور ظاہر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور آرمی چیف ٹو کا سٹینڈ، ورنہ آئی نو دس تھنگ کہ بڑا پریشر ہوتا ہے کہ جی آپ اس لیول کے آدمی کا ٹرائل نہ کریں. انہوں نے کہا بھائی ہر چیز تو پریس میں آ چکی ہے، میڈیا میں آ چکی ہے، پوری ورلڈ نے سنا، اب ہم اس کو کیا چھپائیں. اگر ہم ایکشن نہیں لیں گے تو بڑی لارنسنس پھر آ جائے گی. ورلڈ کہے گی یار اتنے بڑے ایلیگیشن بھی لگے، سپریم کورٹ نے ڈائریکشن بھی دی اور آپ نے کچھ نہ کیا. ان کو بھی بڑی اپریہینشن تھی اور بعض بے شمار لوگ بڑی چیزیں بھی لے کر آئے. لیکن ہی ڈیسائیڈڈ کہ سنس دی تھنگز ہیو کامن آن ریکارڈ آ چکی ہیں، چیف جسٹس نے ہمیں کیس مارک کر دیا، تو وی ول اسٹرکٹلی پروسیڈ ایز پر دی لا. ان کے خلاف اگر ایلیگیشن ہے تو ان کا ٹرائل ہو جائے گا. اور ظاہر ہے وہ پھر ایلیگیشن ثابت ہو گئے اور اس کے بعد ٹرائل کا ڈیسیژن ہو گیا. وہ ٹرائل ہوگا. سر فیاض حمید صاحب کا ساتھ دینے والے جو فوجی افیسر تھے، کیا ان کے گرد بھی جو ہے وہ مزید گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جائے گا اور گرفتاریاں مزید ہو سکتی ہیں سر؟ جی وہ انویسٹیگیشن اپنے طور پہ پیرلل چل رہی ہے. اصل میں پہلے اس کا جو کیونکہ ابھی ایویڈنس مکمل ہو چکی تھی تو آرمی میں ہوتی ہے کہ جب ایک فارمیشن کمانڈر FGCM کنوین کرتا ہے تو اس کے سامنے اس آرڈر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ FGCM فلاں بندے کا ٹرائل کرے گا. اب یہ اس FGCM کے اندر کسی اور کو شامل نہیں کیا جا سکتا قانون کے مطابق، اور یہ کورٹ صرف ایک ہی ٹرائل کرے گی ان کا. ہاں اس کے علاوہ کوئی اور ایویڈنس آ جاتی ہے جو وہ کلیکٹ کر رہے ہیں یا ان کے خلاف بے شمار اور بھی چیزیں آئی ہوئی ہیں، اس کے اوپر اگر آ جاتا ہے تو وہ پھر سیپریٹ ایک اور کورٹ بنے گی اور ایک اور کنویننگ آرڈر ایشو ہوگا. جی اس کورٹ کو بھی یہ ٹاسک دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس کے بعد ہی ہوگا جب یہ ٹرائل مکمل ہو جائے گا. مکمل ہوگا. تو سر یہ دلی کتنا دور ہے؟ جی یہ دلی کتنا دور ہے سر؟ یہ ٹرائل جو ہے، یہ سلسلہ جو ہے، یہ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اس کا مکمل ہوگا اور چیزیں سامنے آئیں گی؟ 2 سے 3 مہینے عموماً لگ جاتے ہیں اس قسم کے ٹرائل کے، 2 to 3 months. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے ان کا ڈیفینس کاؤنسل ہوگا اور ہی ول ٹرائی ٹو پرولانگ دی کیس. وہ دے ول ٹرائی کہ اس کو خوب کراس ایگزامن کریں اور چیزیں لے کر آئیں. تو ظاہر ہے کورٹ اس کو نہیں ڈائریکشن دے سکتی کہ جی آپ ٹرائل کنکلوڈ کریں یا اس کو شارٹن کریں. وہی ہیڈ ایمپل چانس. پھر ایٹ دی اینڈ وہ ان کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ اپنا ڈیفینس بھی لے کر آئیں اور ڈیفینس میں اپنی اسٹیٹمنٹ بھی دیں. تو یہ تو ان کے پاس لبرٹی ہوگی ٹو پرولانگ دی. ان کا بھی انٹرسٹ یہ ہوگا کہ ہم اس کو پرولانگ کریں. لیکن کورٹ جو ہے وہ کر سکتی کہ کورٹ نے کہے کہ نہیں اس کو ڈراپ کر دیں. وہ جب ٹرائل شروع ہو جائے گا پھر بہت پارٹیز آر ایکول. پروسیکیوشن کو بھی رائٹ ہے ایویڈنس لانے کی، ڈیفینس کو بھی رائٹ ہے ایویڈنس لانے کا. تو وہ میرا خیال ہے 2 to 3 months لگ جائیں گے اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. یہ بہت سے حلقوں میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ فیاض حمید صاحب دی اینڈ جو ہے وہ سارا ملبہ جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیں گے اور خود جو ہے وہ 1-2 چھوٹے موٹے معاملات میں بعد میں کلیئر ہو جائیں گے. یہ بھی باتیں سر چل رہی ہیں. اصل میں یہ ساری گاسپس ہوتی ہیں. ہم تو اس پہ بلیو کرتے ہیں if anything comes on record. اگر کوئی چیز ریکارڈ پہ آ جائے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریکارڈ پہ آ گیا. ورنہ یہ چیزیں جب آگے ٹرائل چلے گا اور ایویڈنس آئے گی، لوگ سٹیٹمنٹ دیں گے تو اس کے اوپر پھر یہ اسپیکولیشنز ختم ہو جائیں گی.
جو ایویڈنس آتی چلی گئی اس کے اوپر پھر چیزیں آگے چلیں گی. ٹھیک ہوگا. فیاض